الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو ایک 2 پیج کا واٹس ایپ بھیجا ہے، اور صرف چند آیات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے۔ آپ کی کچھ عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے ربیع الاول کا قرآن سے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو ضرور بھیجیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع ہی وہ اصل چیز ہے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ ورنہ ہم ایک دن لائٹیں لگا کے اور بینر لگا کے اور عید میلاد النبی منا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ہر زندگی کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ مقصود ہے۔ قرآن کے احکامات بڑے واضح ہیں، آیات آپ کو مل چکی ہیں، ضرور ان کو خود پہلے غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس کے آئینے میں اپنے طرز عمل کو ہم درست کریں، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی یہ سب جس طرح تک پہنچا سکے پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ صحیح دعوت ہے جو قرآن و سنت سے ہے۔ اچھا، اب ہم نے آج پڑھنا ہے سیرت نبی کریم سیرت کا عملی پہلو۔ پہلے ہم نے کل کون سا پڑھا ہے، جلدی بتائیں، کون سا پڑھا ہے کل؟ سر تکمیلی پہلو، کاملیت۔ اچھا، کاملیت۔ اور اس سے پہلے سند سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخ کے آئینے میں۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات کلیئر ہوگی، ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ پہلا جو ہم نے لیکچر نمبر 5 تھا، وہ تھا تاریخ اور روایات کے آئینے میں سیرت النبی کا مطالعہ۔ اس کا محاصل کیا تھا؟ اس کا محاصل کہ تاریخ پوری چھان لیجئے، پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، اور جو روایات موجود ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری مستند ہیں، وہ بالکل برحق ہیں، اس لیے کہ اس پہ جس قدر کام ہوا ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے سیرت النبی پر ہونے والا کام ایک مثالی کام ہے جو کہیں اور نہیں ہوا، کہ اس بات کی سند فراہم کر دی گئی ہے، اور وہ صحیح واقعات ہیں، بالکل ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں، جو ریسرچ کر کے محدثین نے، سیرت نگاروں نے، ہم صحابہ صحابیات نے اور تبع تابعین نے مرتب کیے ہیں۔ یہ ہے اس کا محاصل، کہ ہم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات بیان ہوئے وہ ہم بالکل یقین کے ساتھ کہ یہ برحق ہے۔ یہ تھا سبق نمبر لیکچر نمبر 5، اور لیکچر نمبر جو 6 تھا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو بالکل کامل نمونہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بڑے لیڈر، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام، وہ سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن ان کی سیرت اس قدر محفوظ نہیں ہے کہ اس کی اتنی تفصیلات جیسی یہاں ہیں
کل میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ اس کے چیپٹر بھی بتائے ہیں کہ کس قدر ڈیٹیل میں سیرت مکمل ہمارے پاس موجود ہے، کامل. اور آج کا ہمارا مضمون ہے عملی پہلو. اچھا، یہ جو عملی پہلو ہے اس کی کیا خاص بات ہے؟ آپ کو دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز ملیں گے، بڑی بڑی ہستیاں ملیں گی. یہ باتیں نوٹ کریں، یہی سیرت کا کمال ہے. اس میں منفرد ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل ایمان کے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جو ان کو اس کو استعمال کر کے آخرت میں بڑے بڑے درجے پا سکتے ہیں. یہی کمال تھا صحابہ صحابیات کا، یہی کمال تھا تبع تابعین کا، یہی کمال تھا ان سیرت نگاروں کا کہ انہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا، زندگیاں کھپائیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ گئے میلوں سفر کر کے، ایک ان کو پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس حدیث ہے. وہ پہنچے تو وہ شخص کیا کر رہا تھا، آپ تو اتنے واقف نہیں ہیں کیونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے. وہ گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اپنی جو جھولی تھی نا اس کو بند کر رکھا تھا تاکہ گھوڑا سمجھے کہ اس کی جھولی میں دانے ہیں، تو وہ فوراً بھاگا ہوا آئے گا. جب یہ پہنچے تو وہ اس عمل سے گزر رہا تھا، جب گھوڑا آیا تو اس کے دامن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ دھوکہ دے رہا تھا گھوڑے کو. آپ نے اس سے حدیث لینی گوارا نہیں کی، اتنا سفر کر کے پہنچے، لیکن اس کے ایک عمل سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر آپ کو واقعات بیان کرنے لگوں تو یہاں گھنٹوں گزر جائیں. لہذا تحقیق کرنے والوں نے کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے. ان کی سیرتیں پڑھیں، وہ بھی قابل رشک ہیں. امام بخاری کی سیرت پہ کتابیں ہیں، آپ دیکھیں، آپ واقعات دیکھیں. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ دنیا پوری دنیا میں کسی شخص کی زندگی اتنی عملی پہلو سے مکمل نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نہ اس کا کسی کا ریکارڈ موجود ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، آپ ذرا لیکچر نمبر 7 کو کھولیں اور آپ دیکھیں سابق انبیاء کرام ہوں یا کوئی بھی بانیان مذہب ہوں جو مذاہب کے بانی ہیں، ان کی سیرتوں کا عملی پہلو تمام تر خالی اور نامعلوم ہے. خالی اور نامعلوم ہے. وہ تھی ان کے پاس، وہ انبیاء اللہ کے نبی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی وہ باب ہے جو سب سے بڑا اور ضخیم ہے. اور تنہا یہی ایک معیار اس فیصلے کے لیے کافی ہے. کس فیصلے کے لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل نمونہ ہمارے رکھ دیا. ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہوئے ہوئے جنت کی نعمتیں ذرا دیکھیں تو صحیح. دنیا میں اللہ نے آپ کو یتیم پیدا کر کے مدینے کا حکومت کا سربراہ بنایا، آپ کو اسلامی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بنایا، آپ کو 70 جنگوں میں کسی ایک میں بھی قابل ذکر شکست نہیں ہوئی، فتوحات نصیب ہوئیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت بنا کے بھیجا. آج بھی ہم اس فیض سے سیریاب ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں آپ.
اور اس میں آج بھی اس صدی میں آپ کو ویسٹ کی گواہی موجود ہے۔ قرآن مجید سورہ صف میں ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے سامنے ہے سورہ صف کی آیت 2، لِمَ تَقُولُونَ، وہ بات کہتے کیوں ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ آج آپ دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، جرنیلوں کو دیکھ لیں، عوام الناس کو دیکھ لیں، ہم زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور عملاً ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آگے اسی آیات میں اللہ تعالیٰ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بڑی بات ہے کہ تم وہ کام جو کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، اگر یہ عمل تم کرتے ہو تو یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ سب کو چھوڑیے، ہم اپنا جائزہ لیں اس آیت کی روشنی میں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ہدایت دیتا ہے نا، وہ خود ہماری ذات کے بارے میں ہے، اس کے بعد دعوت دینی ہے آپ نے، لیکن پہلے اپنی ذات کو آپ نے جہاد بن نفس کا حق ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، ایک طرف ہے منفی اور سلبی خوبیاں، یعنی وہ جو انسان میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف ہے جو ایجابی خوبیاں، یعنی جو انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ یہ پہلی جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں، دوسری پازیٹو ہے۔ کسی کو نہ مارنا، کسی کو نہ قتل کرنا، کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا، اپنے لیے گھر نہیں بنانا، اپنے لیے مال جمع نہیں کرنا، یہ ساری ایک سے ایک بڑھ کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ منفی، آپ نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، اور ایجابی میں دیکھ لیجئے، پازیٹیو میں دیکھ، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنا، اللہ اکبر، نبوت سے پہلے بھی یہ کرتے تھے، اس پہ گواہی حضرت خدیجہ کی موجود ہے۔ لوگوں کو قتل ہونے سے بچانا، بھلائیاں کرنے میں کمال دکھانا، بے گھر اور بے خانماں کی مدد اور ان کی پناہ دی، لوگوں کو مال دیا اور دلایا بھی۔ اچھا، یہ جو لوگوں کو قتل ہونے سے بچانا، آپ حیران ہوں گے، میں انشاءاللہ آگے چل کے دکھاؤں گا آپ کو کہ 70 غزوات اور سرائے ہوئے، ان میں جن لوگوں نے جان شہید ہوئے یا کافروں کے مارے گئے، وہ لوگ تعداد میں اتنے کم ہیں کہ یہ آج کے جو واقعات ہیں، صرف اس میں امریکہ نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے شام میں، جو ابھی اس میں صدام حسین کے حوالے سے، پھر آپ شام کو دیکھ لیں، آج وہ کہیں زیادہ ہے، یہ تعداد کہیں زیادہ ہے، اور دوسری جنگ عظیم وغیرہ میں تو دیکھیں تو انتہا ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا غور سے دیکھیں، کوئی سوال یہاں تک؟ اب آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں خود پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں اس وقت یہاں ان کی سمری پیش کروں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاق ہے۔ آپ کو خود امت مسلمہ کو دیکھ لیں یا بالخصوص پاکستان کو دیکھ لیں، ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا سیرت و کردار ایسا ہو کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ بتائیے مجھے، یہ بات صحیح ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے مسلم کی۔ لوگ آئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اور پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات کیا ہیں؟ کیا جواب دیا ہے ام المومنین، کتنی ذہین ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا
اور مسکان خلق و خلق قرآن، وہ جو قرآن اخلاق کا نمونہ پیش کر رہا ہے وہ اس کا کے عین مطابق تھے. یہ ہے آپ کا اخلاق. آپ ذرا دیکھیں کسی کے سیرت و کردار اس کے محبت چاہنے والے یا اس کے مخالفین، اب دونوں کے آپ ذرا ریمارکس تاریخ میں محفوظ ہیں، وہ دیکھ لیجئے. جب آپ غار حرا میں آپ کا جبرائیل امین سے سامنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ نوری مخلوق ہیں، آپ خاکی مخلوق ہیں، تو ایک بہت بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو گھر آپ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو دیکھیں وہ کس طرح آپ کو تسلی دیتی ہیں اور پھر کیا وہ بات بتاتی ہیں جو آپ کے بارے میں نبوت سے پہلے مقروضوں کا قرض ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، حق کی طرفداری کرنا، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آنا. ذرا اس ماحول کو میں جائیے، دیکھیے کہ جہاں برائی اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھی، تو یہ خوبیاں کس میں تھیں اس وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضرت عائشہ صدیقہ 9 برس جو ہے مسلسل آپ کے زوجیت میں رہی. وہ فرماتی ہیں برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے تھے، گناہ کی بات سے کوسوں دور رہتے تھے. اب ہم اتنے کم ظرف ہیں کہ ہمیں کوئی بری بات کہہ دے تو ہم اسی وقت اس کو بری بات سے جواب دیتے ہیں. آپ نے کسی سے اپنا بدلہ کبھی نہیں لیا. آپ آگے حیران کن واقعات دیکھیں گے. آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا خادم یا یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا. ذرا سوچیں اور دیکھیں، اور میں اور آپ سب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں. حضرت علی جو بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، جوانی آپ کے ساتھ گزاری، آپ کے داماد تھے، کیا کہتے ہیں؟ آپ ہنسمکھ، طبیعت کے نرم، اخلاق کے نیک، طبیعت میں مہربانی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی برا کلمہ بھی منہ سے نہ نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہ ڈھونڈتے تھے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. میں اور آپ اگر دیکھیں نا تو ہم میں یہ برائیاں کسی درجے میں آج بھی موجود ہیں. ان سے ہم چھٹکارا جتنا جلدی ہو سکے حاصل کریں. یہ ہے ربیع الاول کا پیغام. کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں. یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، قرآن و سنت سے پروون. کس کے بارے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب آپ دیکھیں حضرت علی کیا گواہی دے رہے ہیں. اگر کوئی چیز مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے، نہ اس کو صاف جواب دے کر مایوس کرتے اور نہ اپنی منظوری ظاہر فرماتے. واقف کار اس انداز خاص سے سمجھ جاتے کہ آپ کا منشا کیا ہے، کیونکہ آپ سے ملنے والے جو تھے وہ اچھی طرح واقف تھے. اس لیے تھا کہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، دل شکنی نہیں کرنے چاہتے، بلکہ دلوں پر مرہم رکھتے تھے. آپ کون تھے؟ قرآن خود کہتا ہے، آیات میں نے بھیج دی ہیں، رؤوف الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اچھا، ناپسندیدگی کا ضرور اس کا اظہار فرماتے، یہ یاد رکھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ برائی کو دیکھ کے نہیں، آپ ضرور، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا. اب ایک مومن کی زندگی جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ذکر الہی کے بارے میں کتنی زبردست یہ آیت ہے. مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی یہ آیت. آخری جو ہے نا یہ رکوع سورہ آل عمران کا، یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ کون لوگ ہیں؟ ادھر یہ بھی لے جائیں.
یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں. کیسے؟ کھڑے، لیٹے، اپنی پہلوؤں پر، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر. رات کو جوں ہی آنکھ کھلتی ہے فوراً اللہ کا ذکر، دن میں چلتے پھرتے. اور اس کے بعد یہ تو زبانی ذکر کی بات ہے، آگے سنیں. اچھا، زبانی ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، سب سے بڑا فائدہ. سر شیطان دور رہتا ہے. ہاں، یہ ہوئی نا بات. جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس بندے کے ہونٹ ہل رہے ہیں اللہ کے ذکر میں، وہ کہتا ہے اس پہ کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں. اور انسان کی سب سے بڑی اللہ کی رحمت اس پر یہ ہے کہ شیطان اس سے دور رہے، اس کا دشمن اس کو نہ ورغلائے. یہ ہے ذکر. اگر آپ زبان سے ذکر کر کے دل میں جھوٹے الٹے سیدھے منصوبے سوچ رہے ہیں تو توبہ توبہ کیجیے. اچھا، اب یہاں سے اگلی آیت پہ بڑے غور سے دیکھیے. ایسا مضمون ہے کہ آپ ذرا، میں سوال کروں گا آپ سے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک طرف ہر حال میں ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں. اور اب یہ ذکر کرنے والے جو ہی یہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے آیات کائنات کے بارے میں، تو فوراً وہ پکار اٹھتے ہیں. کیوں؟ جب وہ دیکھتے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار، جو چیز بھی آپ نے پیدا فرمائی ہے، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، یہ ساری کہکشائیں ہوں، یہ باطل نہیں ہیں، یہ فضول اور بے مقصد نہیں ہیں، یقیناً ان کا مقصد ہے. ذکر تو پہلے کر رہے تھے نا، فکر کے نتیجے میں، آیات کائنات کے فکر کے نتیجے میں ان کو رب کی اور بہت ساری صفات، کیسا مدبر، کیسا منتظم، کیسی چیزیں پیدا کی، ان کے کیا فوائد ہیں، وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سبحانک، تو پاک ہے. اچھا، یہ سبحانک ہر شرک کے بعد بھی آتا ہے، یہ کیوں آیا ہے یہاں سبحانک؟ اس کی تخلیق میں کوئی بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، وہ نہیں وحدہ لا شریک ہے. نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. سر کوئی عیب نہیں ہے اس کی تخلیق میں. اور خیر وہ واحد اکیلا ساری مخلوق کائنات اور آسمان کو بنانے یہ والا. سب آپ سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں. آیت کے اندر رہیے. سبحانکا، اللہ تو پاک ہے کہ کوئی باطل کام کرے. اللہ تو آپ میں کوئی نقص نہیں ہے کہ آپ ایسی فضول چیز پیدا کریں. یہ سب سنی سنائی باتیں آپ آیت کے اندر جب میں اس کو سمجھتا ہوں تو میرا یقین میں بدل جاتی ہیں سب چیزیں. سبحانکا، اے پروردگار، تو ایسی پاک ہستی ہے کہ تو کوئی عبث کام کر ہی نہیں سکتا. یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے پڑھ کے اور ادھر ادھر کی سن کے، بھائی تفسیروں میں جا کے غور سے پڑھیں. سبحانکا، کب کہتا ہے؟ جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سبحانکا، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو باطل ہو. تیرے ہر کام میں حکمت ہے. اچھا، اب آگے بڑے غور سے سنیے اور میرے ساتھ رہیے. فقنا عذاب النار، لہذا ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجیے. کیا مطلب یہاں یہ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے، اور پھر وہ اس آزمائش کو فیل کرتا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے ایک آزمائش ہے. آپ کا جواب اور ٹھیک وہ ہے، آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن
وہ کیوں اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ حساب و کتاب ہوگا؟ سر آخرت پہ یقین اس کا پختہ ہو جاتا ہے. سر وہ کائنات پہ غور کرتا ہے نا، یہ جو پہلے بتایا ہے کہ ہاں، زمین و آسمان کی اس یہ میں بات غور کرتا ہے یہ اور بات تفہیم القرآن نے لکھی ہے اور آپ نے کسی نے پک نہیں کی. اصل میں انسان کے اندر جو اخلاقی حس رکھی ہے نا اللہ نے، اچھائی اس کو پسند ہے اور برائی اس کو نفرت ہے نا. کائنات میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنا پرفیکٹ بنایا ہے، اور اس بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں کو جن کے لیے بنائی گئی ہیں ان سے حساب لیا جائے. اور اگر ہم حساب میں فیل ہو گئے، یہ بالکل وہ اخلاقی حص اندر سے اس کو، یہ دونوں چیزیں یذکرون اللہ قیاما و قعودا اور ان کا غور و فکر کا آیات کرنا، یہ دونوں چیزیں مل کے اس کو پہلے بھی پڑھ رکھا تھا، لیکن اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا خالق اور مالک ہر عیب سے پاک، اور اس نے یہ یقیناً ساری چیزیں جیسے قرآن نے بتایا ہے یہ حساب و کتاب ہو کے رہے گا. اچھا، اب ذرا وقت نہیں ہے ورنہ بڑی تفصیل ہے اس کے بارے میں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر اللہ اکبر. خطاب کس سے ہے؟ ہم سے. ہم دعویٰ کرتے نہیں مان، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا. کیسا ذکر؟ کثرت والا، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت. اوپر آپ نے دیکھا ہے قیاما و قعودا و علی جنوبہم. اب اپنا جائزہ لیجئے. اب آپ دیکھیں یہ قرآن کا حکم ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی پہلو کیا ہے ذرا غور سے دیکھیں. کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے پہنتے اوڑھتے، ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو ہے زبان پر جاری ہے. اور حدیث میں آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کا ذکر عمل عین اس سورہ آل عمران کی آیت 191 کا یہ جو حصہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بالکل آپ اس کے مصداق تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے بس پڑھ کے اور سن رکھا ہے کہ بس ہمیں اللہ ثواب دے دے گا. قرآن کہتا ہے اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو، اس پہ تدبر کرو. بلا سوچیں تو صحیح، مدینے میں احکامات کی بارش ہو رہی ہے وحی کے ذریعے. مجھے بتائیں ایک میں بھی ڈیلے ہوتی ہے نفاذ میں، کہ ایک حکم جو ہے اس لیے لیٹ کر دیا جائے کہ ہم غزوے پہ جا رہے ہیں؟ ایک بتائیے مجھے. پھر آپ دیکھیں نہیں سر، کچھ انہی حالات میں ذکر کیسے چل رہا ہے. یہ عملی پہلو کا وہ ثبوت ہے جو کوئی دنیا کا لیڈر اس کے بارے میں اپنے نہیں کہہ سکتا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی دیکھو تو صحیح، یہ واقعات کہہ رہے ہیں، مستند واقعات کہہ رہے ہیں. ہم اپنی حالت پہ غور ہی نہیں کرتے. بھائی آج میں اور آپ 10 بہانے لگاتے ہیں، وہ کیا کریں، اتنے مصروف ہیں، اتنا وہ مصروف دنیا میں تو ہیں، لیکن آخرت کا فکر کرو، یہ دنیا چند روزہ ہے. زبان سے بھی ذکر، عمل سے بھی ذکر، دل میں بھی ذکر، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت. یہ تھا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم اس چیزوں کا جائزہ لیں، یہ ہے وہ کرنے کا کام. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟
سر بدر کے موقع پہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، ان کو دفن بھی کر دیا گیا، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ وہ ایک اور دوسرا عمل ہے ذکر کے حوالے سے، وہ آ رہی ہے بات آگے۔ جزاک اللہ۔ نماز اب دیکھیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کتنا حکم ہے، بار بار آپ کے سامنے ہے، حوالے چند ہیں یہ، اور جگہ قرآن میں مزید ہے۔ اب آپ کی نمازیں آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اس کو ذرا پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سوچیں ذرا، کبھی سوچیں، یہ ہستی مدینے کی حکمران، یہ مدینے کا پوری انسانیت کا معلم، یہ پوری اس اسلامی سپریم کورٹ کے جج، یہ کمانڈر ان چیف، یہ کس طرح ان چیزوں کو انہوں نے مینیج کیا۔ آج ہم پتہ نہیں بہانوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری نمازیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سب آپ نے پڑھی ہیں، اور جب رات کو قیام کرتے تھے لمبا تو ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں سوج جاتے تھے، تو حضرت عائشہ آپ سے کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ ہائے ہائے، جواب سنیں اور ہم کتنے ناشکر ہیں۔ اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذرا غور فرمائیے، نماز، بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے، مرض الموت اور شدت کا بخار ہے، تو پھر بھی آپ نے صحابہ کا سہارا، کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وفات سے پہلے 3 دن غشی طاری ہوتی ہے، اور اس حالت میں بھی نماز باجماعت ترک نہیں ہوئی۔ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ یہ تھا، اور اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی عبادات کس طرح کرتے ہیں، اور کس یقین مانے اگر ہمیں یہ نقشے سامنے ہوں، یہ رول ماڈل سامنے ہو، تو ہمارا کرنے کا انداز ہی دوسرا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو میں عاشق رسول بھی کہوں اور نماز کے وقت میں سوتا رہ جاؤں؟ میں اپنے دعوے میں یقیناً جھوٹا ہوں۔ اب دوسرا جو عبادت میں روزہ سر فہرست ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ 2 مہینے شعبان اور رمضان میں مسلسل روزے میں گزارتے ہیں، ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ ہو، یا محرم کے 10 روزے ہوں، یا شوال کے 6 روزے ہوں، یا ہفتے میں سوار اور جمعرات کے روزے ہوں۔ یہ تھا آپ کے روزوں کا معمول۔ اب ذرا آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں اس آئینے میں۔ زکوٰۃ، اچھا ایک بات یاد رکھیں، قرآن ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، وہ جنرل ہے، اور زکوٰۃ اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ فرض ہے، باقی آپ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ انفاق ہے، اسی کے تحت صدقہ، خیرات، یہ سب چیزیں اسی انفاق سبیل اللہ کے تحت آتی ہیں۔ اچھا، اب انفاق کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا منفرد ہے، بہت ہی منفرد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حال میں بھی جب آپ نبوت نہیں ملی آپ کو، تو آپ حضرت خدیجہ کی شہادت پڑھ چکے ہیں، پھر یہاں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے مما رزقناہم ینفقون، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں، آپ مدینے کے حکمران ہیں، آپ ذرا اپنے ذمہ داران کو جو عسکری عہدوں پر ہیں ان کے حالات اور واقعات دیکھیں، اور اس ہستی کو دیکھیں، 70 جنگیں لڑی ہیں، 70 غزوات اور سرایا، زندگی تو دیکھیں۔
پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، یقین مانے ہم طاغوت کے غلام ہیں. بالکل آپ دیکھ لیں، اتنی فتوحات، اتنا مال غنیمت، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ دیکھیں کہ فاقہ کا دور چلتا ہے. اب 7 ہجری جو ہے اس میں خیبر فتح ہوا، بڑی زمینیں تھیں ان کی، تو اس سے جو مال آتا تھا غلہ، اس میں سے صرف سال کا آپ رکھ لیتے تھے، باقی سب تقسیم. اور پھر اس میں سے بھی اتنا اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلانا خرچ کرنا کہ وہ ختم ہو جاتا تھا. پھر فکر و فاقہ کا دور چل جاتا تھا. اور یہ حضرت عباس کا قول ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت کس مہینے میں ہوتی تھی؟ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. ذرا تمنا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد. ابو ذر سے کہتے ہیں، آپ کو پتہ نا ابو ذر بڑے فقیر منشد صحابی تھے. ان سے کہتے ہیں، اے ابو ذر، اگر اود کا یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا ہو تو میں کبھی پسند نہ کروں کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ رقم چھوڑوں. یعنی پورا پہاڑ جو ہے وہ 3 دن میں تقسیم کر دوں گا. اور آپ دنیا کے اس وقت زمانے کے حکمران تھے، اور امیر عرب کے گھر میں وہی فقر تھا، وہی فاقہ تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو 2 وقت تشریف لے گئے، مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوا. یہ کس ہستی کا ذکر ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، ہمارے فوجی افسروں کو، کہ وہ ہستی کو 2 وقت کا کھانا بھی کبھی پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوا. ہم تو کیا، ہمارے ارد گرد والے بھی عیش کرتے ہیں. سر ہم لوگ اللہ کے آگے کس کس چیز کا جواب دیں گے؟ بے شک بے شک بے شک، کاش ہمیں اس کا احساس ہو. اچھا، ایک بات اور بڑی اہم ہے. آج آپ دیکھیں یہ زہد و قناعت والا کیا چیز ہے. پہلے مجھے اس کا معنی بتائیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اور یہ کیوں ضروری ہے. زہد و قناعت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے ایک مومن کے لیے؟ اس کا جواب عاجزی اور شکر گزار بن کے رہنا. بالکل غلط، بالکل غلط، بالکل غلط. جتنا چاہیے اس سے کم پہ گزارا کر لیں، قناعت کر لیں. یہ ہوئی نا بات. آپ خدا کے لیے سنی سنائی باتیں نہ کیا کریں. زہد و قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے کم پر راضی ہو جانا، قناعت کر دینا. مجھے 3 جوڑے چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کو طے کر کے اس کے نیچے رکھ دیتے تھے بستر کے. تو آج ہم تو 10 پہ راضی نہیں ہیں. ہم اللہ کو کیسے، یہ اسراف ہے. اسراف تو ہے نا ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور تبذیر یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں. یہ آج ہمارا وتیرہ ہے اس مہنگائی میں بھی. اور رول ماڈل کون ہے ہمارے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زہد و قناعت کو سمجھیں خدا کے لیے. بس شکر گزاری کہہ کہ بھائی یہ شکر گزاری سے بہت آگے مقام ہے. اگر میں کھانا
کھا رہا ہوں اور میرا پڑوسی بھوکا ہے، یا میرے دروازے سے کوئی بھوکا خالی ہاتھ واپس جاتا ہے اور میرے پاس، تو میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوں گا۔ کبھی سوچیں تو صحیح۔ یہ تو ہے زہد و قناعت کا تشریح۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال ہے تو کریں۔ اب سنیں، زہد و قناعت کیوں ضروری ہے؟ آپ میں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر قناعت کریں گے تو دوسروں کا کے لیے کچھ کر سکیں گے، سر اپنے اوپر ہی نہیں کر گے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پارشلی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دین کا کام کرنے والا زاہد اور قانع نہیں ہے تو وہ دین کا کام کما حق نہیں کر سکتا۔ یہ لکھ کے رکھ لیں۔ اپنے لیے کم پہ راضی ہو اور اس پر قناعت کر لے، یہ ہے وہ شخص جو پوری طرح اللہ کے دین کے لیے لگا سکتا ہے جان مال۔ جو شخص اس کے دیکھیں نا، زاہد جو ہے نا، وہ اس کو کھانا پینا ان چیزوں سے وہ اس حد تک ہے کہ بس میری جان میں جان رہے، اس پہ قناعت۔ یہ ہے وہ شخص۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارا دیندار لیڈر کوئی بھی ہو، وہ نہ زاہد ہے نہ قانع ہے۔ اس کی گاڑی آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے لکشری کار، زیادہ لکشری کار ہوگی۔ یہ شخص ان کاروں کو سنبھالے گا یا اللہ کے دین کی طرف توجہ دے گا؟ پھر یہ حکومت کے حاشیہ بردار بنتے ہیں، پھر یہ ہر برائی کرتے ہیں اور اس اللہ کے دین کو بھی داغدار کرتے ہیں جس کو کہ نمائندہ بن کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا المیہ۔ رب کیا کہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھو جنہیں ہم نے دنیا میں شان و شوکت دی ہے۔ اور یہ شان و شوکت کیا ہے؟ زخرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ایک شان و شوکت ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ امریکہ کتنا ذلیل ہوا ہے افغانستان میں، کن کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو زہد اور قناعت کا نمونہ تھے۔ جوتے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کیا بات! سپر پاور ٹیکنالوجی میں، تاریخ میں کبھی کسی نے اتنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ نہیں کی ہوگی۔ وہ ذلت اور پستی سے یہاں سے نکلا، اور ان کی جنگ جیتنے کی وجہ وہی جو دین میں مطلوب زہد اور قناعت ہے، 20 سال سے زائد عرصے انہوں نے اپنا کر اپنے رب کے ہاں ثبوت دیا، تو رب نے کہا یہ لو، نقد انعام لو۔ سوچیں ذرا، غور کریں۔ ہم دنیا پرست ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اچھا، پہلے تو یہ مجھے بتائیں کیوں تمنا نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس میں؟ سر جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فساد، یعنی آپ کہ میرے سوال کا ڈائریکٹ جواب دیں، ڈائریکٹ جواب دیں، یہ انڈائریکٹ ہے۔ سر جتنا اللہ نے دیا اسی پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ نہیں، زیادہ کا کیوں نہ تمنا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دیا، کسی کو کم کیونکہ کسی کو یہ سر زیادہ کی یہ ہے تمنا کریں آپ گے، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تمنا اگر کریں گے تو اتنا ہی زیادہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔
اچھا دنیا پرستی کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس وجہ سے منع کیا۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہاں تمنا مت کرو جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے۔ کیوں وہ تمنا کرو گے؟ وہ جن کو دیا ہے، زیادہ دیا ہے، ان کا امتحان مشکل ہے، انہوں نے اس ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تم بھی تمنا کرو گے، تم بھی اسی کیٹیگری میں چلے جاؤ گے۔ قرآن میں رہے نا، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ جتنا دیا ہے، اللہ کہتے ہیں غریب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، مومن غریب۔ سورہ حشر میں تو کمال کر دیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کے تنگی اور بخل سے بچا لیا گیا۔ بخل کہاں ہوتا ہے بھلا؟ انسان دل میں، دل میں ہوتا ہے۔ یہ دل اگر اللہ کی یاد اور اللہ کے لیے انفاق کرنے والا دل ہو تو اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو شخص اس سوچ میں پڑ گیا نا، اچھا یہ غریب جا رہا ہے، میں اس کو دوں یا نہ دوں، یہ جب سوچنے میں لگ جاتا ہے نا، تو صحیح حدیث ہے کہ اللہ اس کے حائل ہو جاتا ہے، اس کے بندے کے درمیان اور اس کی خواہش کے درمیان۔ ہاں، جس نے کہا غریب ہے، میرے پاس وسعت ہے، فٹافٹ اس کو سمجھ کے فوراً دے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس نے سبقت کر لی، اس نے جلدی کر لی۔ یہ اللہ کے ہاں ایک ایک آیت کو غور کریں، وہ ہماری سیرت سازی میں کس طرح ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہے، کس طرح ابھار رہی ہے۔ ہم کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، اللہ کے بندو، اچھی گاڑی بڑا امتحان، نفس میں بخیلی اللہ کی لعنت، اور اگر نفس اللہ کے لیے دل میں یا اللہ ہی بستا ہے، اللہ ہی کی پسند کے بارے میں انسان اس کو پسند کرتا ہے، جس کو اللہ کی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہ فلاح پائیں گے۔ ذرا سمجھیں تو صحیح بات کو۔ سر اس پہ ایک دعا بتا دوں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اوپر فرمائی تھی، جی، اللہم قینی شق نفسی وجعلنی من المفلحین۔ بارک اللہ فیک۔ کاش اس کو سمجھ کے ہم پڑھیں، ہمارا دل و دماغ بدل جائے۔ اب ذرا حدیثیں میں جلدی جلدی پڑھوں گا۔ دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا طے کر کے نہ رکھا جاتا تھا، یعنی جو بدن مبارک پر کپڑا ہوتا تھا اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہ ہوتا تھا جو طے کر کے رکھا جاتا۔ ایک شخص آیا، مسلم کی حدیث ہے نیچے، سخت، اس نے کہا میں سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے ساری ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا، جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ مدینے کے حکمران کا گھر ہے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے اس کی عملی شکل ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بڑی بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر۔ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ آج آپ ذرا اپنے ججز، اپنے جرنیلوں کی گاڑیوں کو دیکھیے، اس قافلے کو دیکھیے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو حضور نے اپنا کرتا اٹھایا اور اس کو دکھایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہو گیا ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی؟ ذرا اپنا مائک بند کریں، مائک بند کریں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ جو تاریخ کبھی پیش نہیں کر سکے گی، کبھی بھی۔ آپ دیکھیں اس والی مدینہ کی صورتحال، اکثر بھوک کی وجہ سے آواز میں کمزوری اور نقاہت آ جاتی۔ ایک دن دولت سے خانہ سے نکلے، گھر سے نکلے تو بھوکے تھے،
حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے، وہ نخلستان سے کھجوریں توڑ لائے اور کھانے کا سامان کیا. کھانا جب سامنے آیا تو آپ نے فرمایا سنو، غور سے سنو، ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ کو بھجوا دو کہ اس کو کئی روز سے کھانا نصیب نہیں ہوا. اب مجھے بتائیں یہ عملی نمونہ کہیں مل سکتا ہے؟ اوئے ہوئے. سر ہم لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، بس یہ علاج ہے ہم لوگوں کے پاس. آگے سنیں، نسائی کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ نے سونے کے کنگن پہنے. بھائی ظاہر ہے ہر طرف سے دولت آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نبی کی بیوی کو وہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سونا پہنے. ذرا غور کریں. اللہ اکبر. یہ جو بات کہی ہے ترمذی کی حدیث ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو زادے راہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب مسافر سفر کرنے کے نکلتا ہے، یہ آج تو آپ ہوائی جہازوں میں عیاشی کرتے ہیں نا، اس زمانے میں تھا پیدل جا رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس پر اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، تو زیادہ راہ جو ہے، راہ کا خرچ وہ کتنا لے گا بلا؟ مجھے بتائیں جلدی سے. سر جتنا آسانی سے اٹھا سکے، تھوڑے سے تھوڑا، تاکہ وہ آسانی سے اٹھا سکے. بالکل. یہ مثال آپ کے اور میرے لیے ہے. جنہوں نے یہاں گھر بنانے میں زندگیاں لگا دیں، ان کے ہر سال رینوویشن، ہر سال چینج، فلانا، مریں گے تو یہیں رہ جائے گا. جو ورثے میں پائیں گے وہ آپ کا نام بھی نہیں لیں گے. تو دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے. یہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرمایا، تو جب اٹھے تو دیکھا کہ جو یہ اصل میں حضرت عمر کے سامنے ہے، اور ان کی تربیت کا ایسا سامان ہوا کہ پھر وہ عمر کیا بدل گئے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر یہ نشان تھے چٹائی کے. تو انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ. ایک طرف وہ ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں روم اور اس کے بادشاہ، اور آپ ہیں کہ یہ تو کیا بات ارشاد فرمائی ہے. میرا اس دنیا سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لیے کہیں سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. ایک ایک حدیث کو پڑھیے، سمجھیے، پھر آپ کو زندگی کا صحیح مفہوم سمجھ آئے گا. آپ کے توشکیس کے خبریں اور واقعات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، کس طرح لوٹا ہے لوگوں نے. اور عدالت ہے کہ ایک بندے کو اس پہ 200 کیسز قائم کر دیے ہیں جنہوں نے لوٹ کے کھا چکے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، فوجی بھی ہیں اور بیوروکریسی بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں. انہوں نے کسی حکومت نے ان کو معاف کر دیا ہے. آپ ذرا سوچیں، 100 دفعہ سوچیں کہ ہم اللہ کے نظام کی کس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ سب آپ پڑھیں اور غور سے پڑھیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے میرے پاس کہ میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کروں، لیکن ایک ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، بڑے غور سے دیکھنی چاہیے. یہ واقعات آپ کے سامنے صحیح حوالوں کے، مستند حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. یہ آیت جو ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اچھا، یہ جو ہے آیت آل عمران کی 159 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائیں، جلدی بتائیں، اور میرے لیے سر
ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. سر اسباب اختیار کریں لیکن کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں. یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک کنونشنل بات کہہ رہی ہیں. بات وہ بتائیں جو آیت میں بالکل ہمیں سمجھ آتی ہے. اب بڑے غور سے سنیں. کاش ہم قرآن پہ عمل کرتے. آج ہمارا یہ حال. فَإِذَا عَزَمْتَ پہلا یہ ٹکڑا. جب آپ پکا سچا ارادہ کر لیں تو پکے سچے ارادے سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس حکم پہ چلے. عزمتا پکا ارادہ کریں. یہ نہیں ارادہ ڈھیلا ہوگا نا. آپ کہتے ہیں آج میں نے درس میں جوائن کرنا ہے اور ایسے ہی آپ ادھر سے کوئی دوست آتا ہے, بہانہ ملا آپ نے فوراً. یہ کیوں نہیں کیا کہ اس دوست کو بھی کہیں آؤ بیٹھو؟ اس لیے کہ آپ نے عزمتا نہیں کیا, کہ پکا ارادہ نہیں کیا. پہلے ارادہ پکا سچا اللہ کی رضا کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد توکل علی اللہ. میں نے پکا ارادہ کر لیا, میں ساری کوشش کروں گا, لیکن یہ کام ہوگا یا نہیں یہ میرا توکل اللہ پر ہے. وہ جو اب آئے نا, آپ جو پیچھے آپ نے کہا کہ وسائل سارے جمع کرے پھر اللہ پر توکل کرے, لیکن فائزہ عزمتا کا معنی اس سے سمجھیں. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ ایسے توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو پکا ارادہ کریں, بات قرآن و سنت کے مطابق ہو, پکا ارادہ ہو, اور اس کے بعد عمل کرے اور نتائج کس پہ چھوڑ دے؟ اللہ پہ چھوڑ دے. اور دیکھیں سورہ اعقاف کی فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی صبر کرو. یہ بار بار آتا ہے مکی سورتوں میں, اگر غور سے دیکھیں نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بہت بڑا کام تھا, دنیا میں دین کا غلبہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. بھلا اولو العزم رسولوں میں سے کس کو آپ لائیں گے؟ قرآن میں آپ پڑھتے رہے ہیں, اولو العزم رسولوں کی مثال کون ہے؟ سر ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سورہ یوسف میں آپ نے نہیں پڑھا صبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب علیہ السلام, کیوں بھول رہے ہیں ان کو؟ 2 دفعہ سورہ یوسف میں آتا ہے صبر جمیل. اللہ اکبر, کیا قرآن پڑھتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حضرت صبر کی مثال سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہے, لیکن ان کے پوتے حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, انہوں نے بھی کمال کیا ہے. قرآن میں رہے نا تو پھر آپ کو جب یہ نقشے آپ کے سامنے آتے ہیں تو دنیا کی مشکلات آپ کو کبھی مشکلات نہیں لگیں گی. سر ان کی وہ دعا کتنی خوبصورت ہے, انما اشکو و بسی و حزنی ہائے اللہ. ہائے 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 ہائے. اس حال میں جب دیکھیں یہ سبحان اللہ. الفاظ کیسے ہیں اور کس گہرائی اور گہرائی کے حامل ہے, یہ آپ کو صرف قرآن میں ملے گا. خدا کی قسم ہم قرآن سے دور ہیں اور ہمیں وہ کبھی ایمان کی لذت نہیں آئی جو قرآن ہمارے سامنے نمونے رکھتا ہے. یہ جو سورۃ توبہ کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ذرا اس ماحول میں جائیں نا, وہاں دیکھیں یہ غار ثور میں آپ پناہ گزین ہیں, ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں, اور سامنے نظر آ رہا ہے غار کے اندر سے ان کو کہ یہ قریش پہنچ گئے اور ان کا منصوبہ قتل کا منصوبہ ہے. حضرت بکر صدیق پریشان ہے. آئے ہائے, یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان اللہ پر, یہ ہے توکل جس کا آپ پیچھے ذکر پڑھ کے آئے نا. ان لا تحزن, اے ابو بکر پریشان مت ہو, ان اللہ معنا. یہ الفاظ ذرا اس حالت میں دیکھیں
جس میں نبی کریم فرما رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہوا جو آپ کا اللہ کے بارے میں گمان تھا، گمان تو نہیں یقین تھا، وہی ہوا. کیوں نہیں آپ ان کو پڑھتے، کیوں نہیں آپ ان کو سمجھتے؟ ہمارے ایمان واقعی بالکل سعادت ہو کے بڑھ جاتا ہے. یہ ہے سیرت، اور یہ ہے سیرت قرآن سے. اچھا سر یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کا معاملہ مومن کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوگا. اور مومن ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں نا، اگر ہمیں یہ بات بڑے غور سے سنیں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم صفات کا ادراک ہے، اور میں اگر اس کو ماننے والا، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا ہوں، یقین مانے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے مدینے میں پہنچ کر تو بڑی سازشیں تھیں. ایک طرف یہود تھے جو سازشوں کے سرغنہ ہیں، منافقین خود اندر تھے. ادھر قریش والے کہہ رہے تھے کہ فٹافٹ ان کا خاتمہ کرو. اللہ کی طرف سے آیت آئی واللہ یعصمک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بچائے گا من الناس، لوگوں سے. اللہ اکبر. ایمان دیکھیں، ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا یقین تھا. اس آیت کے بعد فرمایا اب آپ لوگ چلے جائیں. میری وہ جو پیرا دیتے تھے نا تاکہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا واللہ یعصمک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ بچائے گا. بس بات ختم. آپ نے فرمایا کہ اب آپ لوگ چلے جائیں. توکل کی حالت دیکھیں. آپ آرام فرما رہے ہیں، بدو تلوار کھینچ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ جب اٹھتے ہیں تو بدو پوچھتا ہے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ بھلا یہ بدو نے کیوں الفاظ کہے؟ جلدی بتائیں. سر اس نے اس وجہ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ اسباب کا غلام تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان اور تسلی بھری آواز سے کہتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا. غزوہ احد میں نیچے بخاری کی حدیث ہے، کس نے ان حالات میں بچایا؟ اور حنین کے یہ واقعات پڑھیے، سمجھیے. خدا کے لیے ہم اس قرآن کو اب دیکھیں. حسن آپ کے جو درگزر اور حسن سلوک کا معاملہ ہے وہ اس قدر آپ کی سیرت میں ابھرا ہوا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی ہرگز برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو جو بہترین ہو جس سے، یعنی آپ برائی کا جواب کس میں دیں؟ نیکی میں. اگر یہ کام کریں گے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر گویا تیرے اور تیرے دشمن کے درمیان جو دشمن ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ بہترین دوست بن جائے گا. اگر یہ رویہ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے. سراقہ بن جاشم کا واقعہ ہے کہ جب ہجرت میں تھے تو انہوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کر رکھا تھا، تو سراقہ نے کہا میں ابھی گھوڑا لے کے نکلا اور گھوڑا بار بار دھنستا تھا، گھبرا گیا. تو کہتا ہے آپ دیکھیں وہ ہستی جس کے بعد کو وہ گرفتار کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس جب گھوڑے کا اپنا یہ دیکھتا ہے کہ پاؤں دھنس جاتے ہیں تو پھر سراقہ تیرن وہ اپنا فال نکالتا ہے تیروں سے. جب سب ناکام ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ دیں. دیکھیں دشمن کو، اور آپ نے لکھ دیا.
حالانکہ وہ اس سزا کا مجرم کا قتل کر دینا چاہیے تھا. اور فتح مکہ پہ موقع پر ابو سفیان جو آپ کے سب سے بڑا دشمن تھا، جو جنگ عہد میں آیا، جنگ خندق میں آیا، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی مکے میں جب آپ تشریف فرما تھے مکی زندگی میں. جب آپ مکہ فتح ہوا تو فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو اس ابو سفیان دشمن کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو بھی ہماری طرف سے امان ہے. پڑھیں ذرا ہندا کے واقعات. یہ بیان کرنے سے زیادہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کیسے دشمن ہیں اور کیسی مافیاں ہیں جو تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. وحشی قاتل ہے حضرت حمزہ کا، آپ کے چچا بھی ہیں، بڑے مجاہد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بڑی محبتیں ہیں چچا کے ساتھ. لیکن جب وحشی جو ہے وہ ایمان لے جاتا ہے تو پھر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. صرف ایک بات کہتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں نا، اکرمہ کئی دفعہ میں آپ کے سامنے بیان کر، ابو جہل کا بیٹا ہے اور واقعی مسلمان ہو کے اس نے صحابیت کا حق ادا کیا. کوئی ایک واقعہ ہو تو بندہ کہے کہ آپ دیکھیں یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو پڑھیں خدا کے لیے، ان کو سمجھیں، اور ہم سب بشمول میرے، ہم ان چیزوں کو آئینے میں دیکھیں کہ کہیں ہم اس نبی کے مدعی ہو کر کے وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم اس کے الٹا نہ کر رہے ہیں. ایک ایک واقعہ پڑھیں، آپ کو پوری تفصیل موجود ہے آپ کے سامنے. کوئی سوال، کوئی کامنٹ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ ان کو پڑھیں گے. اور آج میں نے آپ کو کچھ آیات جو ہیں وہ بھیجی ہیں، وہ تحفہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے جن کو آپ بھیجیں گے، کہ قرآن کیا کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کے بارے میں. وہ آپ سب کو مل گئے ہونے چاہیے 2 پیجز سے. واٹس ایپ اگر نہیں ملے تو ابھی مجھے اپنا نمبر بھیجیں میرے پرسنل نمبر پر، میں واٹس ایپ میں ابھی بھیج دوں گا. جزاک اللہ خیر سر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن اور سنت اور سیرت پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.